آج تو ہم کہتے ہیں جناب یہ کام لفظ بولا جاتا ہے یعنی اگر کوئی برائی کرے تو اس کے بدلے میں تم نیکی کرو، بدی کرے اس کے بدلے میں نیکی کرو، اگر کوئی تمہیں گالیاں دے دے اس کے بدلے میں تم دعائیں دے دو۔ یہ کہنا الگ بات ہے لیکن عمل کر کے دکھانا کچھ اور بات ہے۔ بے شک کہنا تو ہر ایک کہتا ہے کہ جناب بدی کے بدلے میں نیکی کرو، لیکن اگر کسی شخص نے آپ کو 2-4 گالیاں دے دی نہیں تو آپ 10 گالیاں دے دو، ایسا ہے یا نہیں؟ اب یہ بدی کے بدلے میں نیکی نہیں ہوئی، بدی کے بدلے میں بدی ہوئی ہے جی۔ اگر کوئی آپ کے سامنے آپ کے بیٹے کو تھپڑ مار دے، ایسے ماحول میں اس نے 1 مارا تھا آپ 10 مار دو، ایسا ہے یا نہیں؟ برداشت نہیں کرو گے، یہ بدی کے بدلے میں نیکی نہیں ہوئی۔ ایسے ماحول میں صبر کرنا پڑتا ہے۔ اللہ اللہ، اگر تم اس چیز کو دیکھنا چاہتے ہو، بدی کے بدلے میں نیکی کرنا چاہتے ہو مسلمانوں، برائی کے بدلے میں اگر تم نیکی کرنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ یعنی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کردار کو دیکھو، آقا علیہ السلام کی زندگی مبارکہ کو دیکھو۔ اللہ اللہ، جنگ احد ہے، توجہ ہے، جنگ احد ہے، مسلمانوں اور کفار کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے، جنگ و جدال ہو رہا ہے، سینکڑوں کی تعداد میں مسلمان شہید ہو گئے، یہاں تک کہ مصطفیٰ یعنی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دانت مبارک بھی شہید ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ، ایسے ماحول میں نبی کی بارگاہ میں غلام آتا ہے، آقا یا رسول اللہ، ان کافروں نے اتنا ظلم کر دیا، انہوں نے اتنی شدت کر دی، انہوں نے اتنی مار پٹائی کر دی، ہمارے کتنے صحابہ شہید ہو گئے، کتنے لوگ شہید ہو گئے، آقا آپ کا دانت مبارک بھی شہید ہو گیا، یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا فرمائیے۔ ایسے ماحول میں چاہیے تو تھے یہ تھا کہ مصطفیٰ بد دعا فرما دیتے، لیکن میرے اور آپ کے آقا نے ان کے لیے بد دعا نہیں فرمائی، ان کو جو ہے ان کا بدلہ نہیں لیا، بلکہ اللہ کے حضور دعا کی، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، مولا تعالیٰ یہ میری قوم جاہل ہے، یہ جانتی نہیں ہے، مولا میں ان کے لیے زحمت بن کے نہیں آیا بلکہ میں ان کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں، یا اللہ انہیں ہدایت کا راستہ عطا فرما۔ سبحان اللہ، غور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ایسے ماحول میں میرے نبی نے فرمایا مولا ہدایت دی رہی۔ سبحان اللہ، حضرات کتنے غلام شہید ہو گئے تھے جنگ احد میں، بدلہ نہیں لیا مصطفیٰ نے۔ اللہ اللہ، اپنا دانت مبارک بھی شہید ہو گیا، بدلہ نہیں لیا۔ آقا علیہ السلام نے بدی کے بدلے میں، ظلم و ستم کے بدلے میں اللہ کے نبی نے دعائیں دی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بارگاہ خدا میں عرض کیا مولا انہیں ہدایت کا راستہ عطا فرما، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ یہ شریعت سے دور ہیں، سبحان اللہ، یہ دین سے دور ہیں، فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، مولا یہ جاہل ہیں، یہ جانتے نہیں ہیں، یہ تبھی ایسا کر رہے ہیں، جب جان لیا تو ایسا نہیں کریں گے، جب جان لیا تو ایسا نہیں کریں گے۔ اللہ اللہ، مصطفیٰ جن رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا کیا کہنا۔ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اگر کوئی کافر آ جاتا ہے، اگر کوئی غیر مسلم آ جاتا ہے، کوئی یہودی آ جاتا ہے، کوئی نصرانی آتا ہے، اگر نبی کی بارگاہ میں گستاخی کرتا ہے تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اگر آ کر کے گالیاں دیتا ہے تو مصطفیٰ جواب میں گالیاں نہیں دیتی، مصطفیٰ جواب میں انہیں دعائیں دیتے، آقا ان پہ جو ہے رحمت کے پھول برساتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا کیا کہنا، مسلمانوں کی شان کا کیا کہنا۔ آخر میں آپ کو یہ سنا دوں، اللہ اللہ، مسلمانوں کا کفار کے درمیان معرکہ ہے۔ اسی دور میں ایک مرتبہ ایسا ہوا، بنو کا قبیلہ کے ساتھ مسلمانوں کا معرکہ ہوا، جنگ و جدال ہو رہا ہے۔ ایسے ماحول میں جنگ و جدال میں مسلمانوں نے بہت سارے کفار کو قیدی بنا کر کے لایا، پکڑ کر کے لایا۔ انہی میں بنو قبیلہ کے سردار حاتم طائی کی شہزادی بیٹی بھی موجود تھی۔ جب مصطفیٰ جن رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لائی گئی، آقا علیہ السلام تخت پر تشریف فرما تھے، دیکھا اس بیٹی کی خستہ حالت تھی، بیٹی کی خستہ حالت تھی، اس کے سر پہ کوئی چادر نہیں ہے، سر پہ کوئی دوپٹہ نہیں ہے۔ اللہ اللہ، میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
جب اس بیٹی کو دیکھا کہ اتنی خستہ حالت میں ہے، ایسے ماحول میں اللہ اللہ مصطفیٰ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ فرمائی۔ ادھر ہمارے جناب مدنی صاحب چودھری قمر صاحب بھی یہاں موجود ہیں، شاید کافی دیر کے یہاں آئے ہوئے ہیں۔ جناب جاوید مرزا صاحب نمبردار صاحب وہ بھی موجود ہیں۔ تو ابھی انشاءاللہ یہ جلسہ ختم بھی ہو رہا ہے، لیکن آپ تشریف رکھیں۔ تو حضرات، میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا مصطفیٰ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھیں، آقا علیہ السلام کی آقا علیہ السلام و تسلیم کی رحمت کو دیکھیے۔ ہمارے آقا غیروں میں بھی کتنا مہربان ہیں، کتنے رحیم ہیں، کتنے کریم ہیں۔ میں گزارش کر رہا تھا بنو طیب قبیلہ کے سردار کی بیٹی حاتم طائی کی بیٹی خستہ حالت میں جب قیدی بنا کر کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لائی گئی، ان قیدیوں کے ساتھ اللہ کے نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا بڑی خستہ حالت میں آ رہی ہے، کپڑے ٹوٹے ہوئے ہیں، سر پہ چادر نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے جب اس بیٹی کو دیکھا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایسے ماحول میں اللہ کے نبی نے اپنے جسم اطہر سے چادر اتاری، حاتم طائی کی بیٹی کے سر کو بھی نام دیا اور منہ کو بھی نام دیا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا کے حاکموں کو بتا دیا، دنیا کے پرائم منسٹروں کو بتا دیا، دنیا کے وزیر اعظم کو بتا دیا کہ اے دنیا والوں، اگر غیر کی بیٹی بھی سامنے آ جائے تو تمہارے لیے اس کو پردہ کرنا بھی لازم و ضروری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے یہ کیسے حاکم وقت ہیں، یہ کیسے حاکم ہیں کہ جن کے سر پہ پردہ ہو، نقاب ہو، انہیں ہٹانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ وہ ہمارے نبی ہیں، اگر سر پہ پردہ نہیں ہے تو انہیں نقاب ڈالنے کی کوشش کروا رہی ہیں۔ ہمارا مذہب یہ سکھاتا ہے، ہمارا دین یہ سکھاتا ہے، ہماری تحریک امن و اصلاح یہ سکھاتی ہے، اے لوگو، اگر غیروں کی بچیاں بھی تمہارے سامنے بے پردہ آ جائیں تو ان کے سروں کو جو ہے اپنی چادروں سے ڈھانک دو، ان کے سروں کو اور منہ کو جو ہے چادروں سے چھپا دو۔ یہ ہمارا دین کہتا ہے، ہمارا مذہب کہتا ہے کہ عورت کا معنی ہی ہے پردے کی چیز، عورت کا معنی ہے پردے میں رہنے والی چیز، تو عورت پردے ہی میں اچھی لگتی ہے۔ خواتین اسلام کو پردہ ہی میں رہنا چاہیے، خواتین اسلام کو برقع ہی میں رہنا چاہیے۔ آئیے جناب قمر صاحب تشریف فرما رہی ہیں۔ حضرات، میں کہنا یہ چاہتا ہوں، الحمدللہ آج کی آپ کی اس محفل میں سادات کرام بھی موجود ہیں، بزرگان دین بھی موجود ہیں، زعما حضرات بھی موجود ہیں، سیاستداں حضرات موجود ہیں۔ الحمدللہ یہ مجلس ایسی مجلس ہے جو برے کو بھی اچھا بنا دیتی ہے، جو ادنا کو بھی اعلیٰ بنا دیتی ہے، جو چھوٹے کو بھی بڑا بنا دیتی ہے۔ یہ علم دین کی مجلس ہے مسلمان، یہ ایسی مجلس ہے جو چھوٹوں کو بڑا بنا دیتی ہے، اور مولانا ظہیر عباس صاحب نے اس مجلس کو قائم کیا، ہم انہیں سب مبارکبادی دیتے ہیں۔ حضرات، آج کا دور ایسا دور ہے، میں زیادہ نہیں بولتا، تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا جس پرفتن دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کی طاق میں بڑی بڑی شیطانی اور طاغوتی طاقتیں پڑی ہوئی ہیں۔ ایسا ہے ہمارے پیچھے بہت ساری طاقتیں لگی ہوئی ہیں، اپنی اپنی شکل و صورت میں لگی ہوئی ہیں کہ مسلمانوں کو ہندوستان سے کیسے مٹایا جائے، لیکن ہم بھرے مجلس میں کہتے ہیں کہ اے طاغوتی طاقتوں، اے شیطانی طاقتوں، تم مٹانے کی کوشش کر رہے ہو، لیکن یہ اسلام ایسی طاقت ہے جس نے اس کو مٹانے کی کوشش کی، جس نے مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کی، ہم نے وہ مٹتے ہوئے دیکھے۔ خود مٹ جائیں گے لیکن ہمیں مٹا نہیں سکے، ہمیں مٹا نہیں سکے گی۔ اسلام ایسی طاقت ہے
آج سے کئی سو سال پہلے مٹانے والے دنیا میں آئے، مٹتے چلیں گے، ختم ہوتے چلے گی۔ جتنا مٹانے کی کوشش کی، اسلام اتنا سرخرو ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اتنا ابھرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، مسلمان اتنا اونچا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ کیوں؟ یہ ہمارا کمال نہیں، یہ مسلمانوں کا کمال نہیں، یہ رب کائنات کا کمال ہے۔ مسلمانوں کا نظر رحمت ہے رب ذوالجلال کی، جن کا توکل اللہ اور اس کے رسول پر ہے، وہ ساری کائنات میں کامیاب و کامران ہے۔ تم ہماری بچیوں کے نقاب ہٹانے کی کوشش کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں بالکل مٹا کر کے رکھ دے گا، تم خود مٹ کر کے رہ جاؤ گی۔ تم اسلام کو مٹانے کی کوشش کرو گے، تم خود مٹ جاؤ گی۔ ہر ایک کربلا سے مٹانے کی کوشش کی گئی تھی، جنگ احد میں بھی مٹانے آئے تھے، جنگ بدر میں بھی مٹانے آئے تھے، اسی طریقے سے جنگ تبوک میں بھی مٹانے آئے تھے، جنگ کربلا میں بھی مٹانے آئے تھے۔ مٹانے والے مٹ گئے، اور جن کو مٹانے کی کوشش کی گئی وہ کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، صبح قیامت تک زندہ رہیں گے، صبح قیامت تک زندہ رہیں گے انشاءاللہ۔ مسلمان ہر دور میں زندہ رہا ہے۔ ہمارا مذہب، ہمارا دھرم، ہمارا اسلام امن کی دعوت دیتا ہے، اصلاح کی دعوت دیتا ہے، شانتی کی دعوت دیتا ہے، حسن اخلاق کی دعوت دیتا ہے۔ ہمارا اسلام پیار کی دعوت دیتا ہے، ہمارا اسلام خلوص کی دعوت دیتا ہے، ہمارا اسلام محبت کی دعوت دیتا ہے، ہمارا اسلام الفت کی دعوت دیتا ہے۔ ہمارا اسلام کبھی فتنہ نہیں اٹھاتا، ہمارا اسلام کبھی فساد نہیں کرتا، لیکن فسادیوں کو مٹا دیتا ہے، فتنہ پروازوں کو، فتنہ کرنے والوں کو مٹا دیتا ہے۔ ہم امن والے لوگ ہیں، ہم پیار والے لوگ ہیں، ہم اخلاق والے لوگ ہیں، ہم محبت والے لوگ ہیں، لہذا ہم مسلمان ہر دور میں امن چاہتے ہیں، ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں۔ یہ نہ کہیں کہ مسلمانوں کو مٹا دیا جائے گا، مسلمان مٹے گا نہیں، انشاءاللہ کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، صبح قیامت تک زندہ رہے گا۔ آج ہر قوم پکارتی ہے ہمیں امن چاہیے، ہر ملک کہتا ہے ہمیں امن چاہیے، ہر دیش کہتا ہے ہمیں امن چاہیے، لیکن امن کہاں سے ملے گا؟ امن بڑی بڑی کانفرنسیں کرنے سے نہیں ملے گا، آپس میں لڑائی جھگڑے کرنے سے نہیں ملے گا، آپس میں دشمنی رکھنے سے نہیں ملے گا۔ اگر امن چاہتے ہو تو رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلیے، آقا علیہ السلام کی زندگی کو اختیار کر لو، مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آقا علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ خدا کی قسم، اگر دنیا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طور و طریقے پہ چلنے لگے تو سارے عالم اسلام میں امن کی بہاریں آ جائیں گی، امن و سلامتی کے پھول نشاور ہونے لگیں گی۔ جب ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا، جب ہم نے اپنے نبی کریم علیہ السلام کے فرمودات کو چھوڑ دیا، اپنے نبی کریم علیہ السلام کے ارشادات کو چھوڑ دیا، تو اس وقت ہمارے اندر امن نہ رہا، ہر جگہ فتنے اور فساد رہے۔ ہماری تحریک امن و اصلاح یہی سکھاتی ہے مسلمانوں، آپس میں پیار کے ساتھ زندگی گزارو، محبت کے ساتھ زندگی گزارو، عقیدت کے ساتھ زندگی گزارو، نماز پنجگانہ کے پابند بن جاؤ، حسن اخلاق اختیار کرو، چھوٹوں کا شفقت کرو، بڑوں کی عزت کرو، پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرو، جو ناراض ہیں انہیں بھی راضی کر لو۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بدی کے بدلے میں نیکی کرو۔ اگر کوئی دو چار گالیاں دے دی، اس کے بدلے میں گالیاں نہ دینا، آگے سے کہو اللہ تعالیٰ تم پہ رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ عطا فرمائے۔ میں موجودہ دور کی
تمام حکومتوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آج کا دور ایسا دور ہے کہ یہ فتنہ فساد کی طرف جا رہا ہے، لہذا ہماری اس تحریک امن و اصلاح میں صرف مسلمان ہی نہیں، مسلم ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، دلت ہو، ہر ایک کو دعوت ہے کہ ہماری اس امن و اصلاح کانفرنس میں آ جائے۔ وجہ ہے ہم ساری انسانیت کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ایک ہو کر کے چلیں، اور ہماری ہندوستان میں، پاکستان میں، چین میں یہ جتنی تلخیاں بڑھ رہی ہیں، یہ جتنی تلخیاں بڑھ رہی ہیں، ہم حکومت وقت سے گزارش کرتے ہیں ان تلخیوں کو دور کیا جائے، دور کر کے اپنے ملکوں کے اندر ترقی کرو، ملکوں کے اندر روزگاری مہیا کرو، اپنی عوام کو، پبلک کو ہر طریقے کی سہولتیں مہیا کرو۔ جنگ و جدال سے ترقی نہیں ہوتی، جنگ و جدال سے جو ہے قومیں ترقی نہیں کر سکتی، لڑائی سے قومیں ترقی نہیں کر سکتی، اور آپس میں نفرت پھیلانے سے یہ ہندو ہے، یہ مسلمان ہے، یہ دلت ہے، یہ سکھ ہے، یہ عیسائی ہے، اس طریقے سے اگر بٹوارا کرو گے، اگر قوموں کو تقسیم کر دو گے تو ملک کے اندر تباہی و بربادی پھیل جائے گی۔ ایسا ہے یا کہ نہیں؟ لہذا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ریاست جموں کشمیر میں بھی امن قائم ہو، سلامتی قائم ہو، ہمارے ملک میں بھی امن و سلامتی قائم ہو، ان نفرتوں کے بیج کو ہٹا دیا جائے اور آپ اس میں محبت و پیار کا سبق دیا جائے۔ ہماری تحریک بھی یہ کہتی ہے، ہمارا دین یہ کہتا ہے، ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ آپ اس میں پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ زندگی گزارو۔ اور آخر میں ہم دعا کریں گے، پروردگار عالم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے افعال و صدقے میں ہم سب مسلمانوں کو ایک و نیک بنا۔ یا اللہ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے افعال و صدقے میں ہماری ریاست جموں کشمیر میں امن و امان عطا فرما، سکون و اطمینان کی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ان دونوں ملکوں کے درمیان جو تلخیاں بڑھ رہی ہیں، یا اللہ ان تلخیوں کو دور فرما کر کے یا اللہ ہمارے ملکوں میں ترقی عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب میں پیار و الفت عطا فرما، مولا اسلامی زندگی عطا فرما۔ جتنی بھی انسانوں کے درمیان طاغوتی شیطانی طاقتیں نفرت پھیلانا چاہتی ہیں، مولا انہیں نیست و نابود فرما دے۔ یا اللہ ہمارے راستے سے ہٹا دے اور ہم سب کو ایک نیک بنا، نماز پنجگانہ کا پابند بنا۔ ہمارے اس جلسے میں جتنے بھی زوما حضرات ہیں، سادات کرام ہیں، اور جتنے بھی نوجوان ہیں، بزرگ ہیں، بچے ہیں، یا اللہ سب پہ اپنا فضل عطا فرما، کرم عطا فرما۔ اس ادارہ انوار مدینہ کو دن دونی رات چگنی ترقی عطا فرما، خزانہ غیب سے امداد عطا فرما۔ مولا تعالیٰ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے صدقے میں ہمارے ناچانہ انتصارانہ دعاؤں کو ابتداؤں کو شرفیت قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔